نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سنن، سچ تے عمل کرن اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہاں دی روح دے مطابق قلب اور انہاں دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں، منافقاں، دجالیاں، افلاطونیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرددم کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائی، ہر لمحہ اپنی صحبت وچ رہن والا اور قلب تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ۔ راجی نا اللہ والے وچوں بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کرانگے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوئے، رب سونے فرمایا یاد رکھو جو کوئی شک نہیں، میرے دوستانوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی شان بیان کیتی ہے، اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست میں دا دوست اور انہاں میرے دوستاں نے میرے نال دلوں دوستی لائی اور پھر میرے نال یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ یعنی تمام شیطانی پروگرامہ چو نکل کے، ماسوا اللہ چو قلب نکل کے سچی توبہ کر کیتی انہاں پھر قرآن و سنت درود دے مطابق عمل کیتا، پھر میرے سچے دوست، سچے صحیح القدہ، مردہ نفس زندہ دل، متقی سرفروش بت شکن علماء و مشایخ خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، پھر انہاں دی روح دے مطابق انہاں تے عمل کر کے قلبوں میری سونی پاک ذات ہمیشہ لے ڈب کے اور ہر لمحہ میری صحبت چ گزارن لگ پے اور انہاں سچے علماء و مشایخ دی روحانی تعلیم و تربیت نے اپنے اندروں نورانی کیتا، تیرہ دی روح جسم جو نکل کے انہیں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ تے جدوں میں نے دی صدق سچائی دیکھی تے میں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا انہاں لوگوں نوں بخشی۔ یہ وہ میرے سچے دوست ہے جنہاں دنیا کو خوف ہے نہ انہاں آخرت کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اسرار اولیاء لکھ دے کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس چ حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی دی دولت و سعادت اور نعمت میسر آئی میں نو تے دیگر علماء مشایخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس چ حاضر سی تے آپ نے اپنی زبان مبارک چ فرمایا، اے درویش جدو میرے بھائی مولانا بہت دن ذکریہ ملتانی رحمت اللہ نے اپنا کام عشق و محبت دے وچ
کمال نو پہنچا لیا تے شیخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ دی خدمت حاضر ہوئے. تے 3 دن آپ دی خدمت رہے. تے چوتھے روز حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے آپ نو درویشی چوڑا، اپنا آسا اور اپنی نالین اور مسلح عنایت کر کے فرمایا کہ جاؤ ملتان دی ولایت تانوں دتی. تے حاضرین محفل دے اندر انہوں نے غیرت آئی، وہ کہنے لگے کہ ہندوستانی 3 دن دے وچ ہی ولایت دی نعمت انہیں حاصل کر لی اور اسی اتنے سالوں تو اتنے بیٹھے ہیں، جناب دی خدمت کر رہے ہیں، ریاض تو مجاہدات کر رہے ہیں، تے سانوں یہ نعمت انہیں عرصے نہیں ملی. تے لیکن اس ہندوستانی درویش نو 3 دنوں جی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ولایت دی نعمت دے کے اجازت و خلافت دی نعمت دیتی. تے جدوں حضرت خواجہ بہاؤالدین حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے گل سنی تھی، آپ نے فرمایا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بہاؤالدین اپنا کام کر کے ساڈے کول آیا اور سکیاں لکڑیاں لے کے آیا. تے 3 دن جی ساڑی صحبت رہا تے ایک پھوک ماری میں تے انہاں دی لکڑی نو اگ لگ گئی. مگر تسی گلیاں لکڑیاں لے کے آئے تے ہلدے گلیاں ہی ہیں تے تانوں ہلے مزید محنت کرنی پینی ہے تاکہ خشک لکڑا ہو جان تے میری پھوک اوچے اثر کر سکے، اب تو انہوں بھی یہ نعمت بے اثر آ سکے. پھر آپ نے اپنی زبان بارش میں فرمایا کہ درویشی چوڑا او پائے جڑا اکھاں نوں انا کر لوے تاکہ کسے مخلوق دا کوئی عیب نہ دیکھے. پھر ارشاد فرمایا کہ ایک باری حضرت حمید الدین اغوری رحمۃ اللہ نے حوض شمسی دے بیٹھے اسی مجمع دے اندر حضرت شیخ موئی تاب نو درویشی چوڑا عطا فرمایا اور فوراً شیخ محمود دی طرف دیکھے اور کہنے لگے کہ میں شیخ موئی تاب نو درویشی چوڑا دیتا، کیا تسی انہوں پسند کر دے اس گل نو؟ انہاں آکھیا کہ جناب جو تسی پسند کیتا تو ساڑھے واسے پسند ہے، تسی بہتر جان دے ہو. اس واسطے کہ جنہوں تسی درویشی چوڑا آتا وہ ضرور اس درویشی چوڑے دے قابل ہوئے گا. پھر آپ نے اپنی زبان بارش ارشاد فرمایا کہ ایک باری میں شام دے علاقے دے وچ مسافر سے گا تے اوتھے میں شام دے علاقے چ ایک بزرگ دیوں ایک کلی دے اندر دیکھیا، یاد الہی جی لگے سی، بڑے اللہ والے سی، وہ بزرگ سے گئے، ہر ویلے اللہ دی یاد چ لگے رہندے سی. میں انہاں دی خدمت حاضر ہو کے انہوں سلام کیتا، انہاں سلام دا جواب دے کے مینوں آکھیا کہ بیٹھ جاؤ. انہیں وچ چند ہور درویش جڑے درویشی چوڑے پائے ہوئے حاضر خدمت ہوئے، خرقہ پوش حاضر خدمت ہوئے اور اداب بجا لیا. پھر ایک اور درویش آ کے بہ گیا. پھر اس بزرگ نے فرمایا دوجے درویشاں نوں کہ میں انہوں درویشی چوڑا دینا چاہنا، کیا تسی راضی ہو اس گل تے؟ سارے ادب نال عرض کیتا کہ حضور تسی بہتر جان دے ہو.
کہ اگر تسی اینو قابل سمجھو گے تو دے دیو گے۔ پھر اپنے احوال دی نسبت گفتگو فرماؤن لگے۔ انہیں وچ اس درویش نے جنہوں آپ درویشی چوڑا دینا چاہتے سکے بنا پوچھیا ہی یاراں دی مخالفت دے وچ کچھ گلاں کیتیاں، اور وہ درویش اٹھ کے نماز دے وچ مشغول ہو گئے۔ نماز تو فارغ ہو کے فرمایا کہ اس درویش نو واپس بھیج دیو، کیونکہ یہ درویشی چوڑے دے قابل نہیں ہے، بلکہ مخالف اور جھوٹا ہے، ادھر شخص نو درویشی چوڑا نہیں دینا چاہیے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ صرف درویشی چوڑ دے قابل صرف درویشی چوڑا قابل اعتبار نہیں ہے، اگر محض درویشی چوڑا ہی قابل اعتبار ہوندا تو سارے جہان والے درویشی چوڑے پالن دے۔ بلکہ درویشی چوڑا درویش دی وجہ نہ قابل اعتبار ہوندا ہے۔ پھر آپ نے اپنے زبان مبارک ارشاد فرمایا کہ میں آج دی رات جدو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے درویشی چوڑا پایا تو اللہ سنے حکم فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نہ سمجھو کہ تانوں اس درویشی چوڑے دے سبب شرف حاصل ہویا، نہیں بلکہ اس درویشی چوڑے نو تہاڈی وجہ نال اس شرف حاصل ہویا۔ تے درویشی چوڑا تانوں اس وقت تاکہ تہاڈی وجہ نال معتبر ہو جائے۔ تے پیسہ درویش جڑا شخص درویشی چوڑا پا کے درویشی چوڑے دا حق ادا نہ کرے، نہ وہ شخص قابل اعتبار ہے تے نہ وہ درویشی چوڑا قابل اعتبار ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک فرمایا کہ حضرت خواجہ جناد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ اگر درویشی چوڑے دا اختیار ہوندا تے اگ اور لوہے دا بنایا جاندہ، لیکن ہر روز ساڈے اندر یہ ندا ہوندی ہے کہ درویشی چوڑے دا کوئی اعتبار نہیں۔ قیامت دے دن کئی اداں دے درویشی چوڑا پاؤن والے ہون گے جنہاں دے گل دے وچ اگ دے چوڑے پائے جان گے، اور جڑا شخص درویشی چوڑے دا کام کرن گے انہوں نے بہشت وچ بھیجا جائے گا۔ پھر آپ نے اپنے زبان بارش فرمایا کہ حضرت خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے سکے ایک باری ایک درویشی چوڑا پایا، آپ دی زیارت نو آیا اور ادبنا آپ دے کول بیٹھ گیا۔ آپ بار بار دیکھ کے انہوں مسکراؤندے، آخر حاضرین دی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ جڑی گل خرقہ پوشاں ہونا چاہیے ہے وہ اس خرقہ پوش میں نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ دیدہ ہو گئے اور آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ جس وقت درویشاں دا گروہ جڑا عالم سما دے اندر چوڑے نو پھاڑدا ہے اور آشنائی دے سمندر جو شناوری کردے نے تے دوست دے اشتیاق وچ اداں ڈب جاندے نے کہ عالم حیات دا ذرہ بھی انہاں دے اندر نہیں رہندا، اور عشق دی کٹھاڑی دے وچ اس طرح پگھل دے نے کہ انہاں دا نام و نشان بھی باقی نہیں رہندا۔ بس اس ویلے رشک اور غیرت دے سبب خرقہ پوش یکتائی دے سبب اپنی دوتائی نو پھاڑدا تے خرقہ پوشاں دا اثر ہے ایک اداں دی حالت ہے جڑی دوست دے عشق وچ مستغرق ہوندے نے، جڑی انہاں وچ اثر کردی ہے اور ہوش تو بے ہوش نہیں ہو جاندے۔ پھر آپ دیدہ ہو گئے۔ آج دی ساری گفتگو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ درویشی چوڑا انہوں زیب دندا ہے جڑا ماسوا اللہ تو قلب نکل کے
قلب اور ذات مولا چ ہمیشہ لے ڈب جائے۔ درویش دی وجہ نہ درویش چوڑے نو عزت ملدی ہے، نہ کہ درویشی چوڑے دی وجہ نہ درویش نو عزت ملدی ہے۔ تے درویشی چوڑا پاؤن دا حقدار وہی ہے جڑا ماسو اللہ تو قلب نکل جائے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں اور تمام شیطانی پروگرامہ جو کلی ہمیشہ لے نکل جائے، اور قلب نمازش کی نیت لے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزارے، اور سر تو پیروں تک عمل قرآن و سنت بن جائے۔ تے جیڑے اس حال نو پہنچ جاندے نے اور جنہاں روح ایمان حاصل ہو جاندی ہے، جیسے قرآن کریم رب صلی اللہ علیہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان وہ نے رب سونے نا جنون نے عشق کر دے، اور پھر قرآن پاک رب سونے فرمایا ففروا للہ، دوڑو اللہ طرف، تو انہاں دی روح راہ مولا دا مسافر بن جاندی ہے، راہ مولا دی مسافر بن کے تلاش مولا چ لگدی ہے، اور باطن جنہاں دی روح اللہ سونے طرف محو پرواز رہندی ہے، حتیٰ کہ اللہ بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے۔ اور یہ اللہ والے جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا نہ انہاں دنیا کو خوف ہے، نہ انہاں آخرت کوئی غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے ہیں اور شاکان مولا دی صف وچ داخل ہونا چاہنے ہیں، سانو بھی چاہیے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں ماسوا اللہ چ نکلی ہے، تمام خلقی اسباب و ارباب حص و حرکت ہر عرض و تمنا مراد مرضی خواہش چو نکل کے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائے، یعنی عمل قرآن و سنت بن جائے، اور ہر لمحہ اللہ رب العزت دی قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاری سر تو پیروں تک ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جائے، کدے بھی تقدیر نہ لڑن دی کوشش نہ کریے، تے سچی توبہ کریے، تے پھر اللہ سونے دے سچے دوست اولیاء اللہ دی خدمت چ حاضر ہوئی ہے، یعنی سچے علماء و مشایخ دی خدمت چ حاضر ہوئی ہے، صحیح العقیدہ نے، مردہ نفس ہے، زندہ دل ہے، سرفروش ہے، بت شکن ہے، ظاہری باطنی علوم نبوت وارث ہے، حزب اللہ دے مجاہد نے، اور جڑے خدا مست ہے، جی دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ پھر انہاں سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کرے، اور دنیا دا خوش قسمت ترین انسان ہے جنہاں نو انہاں سچے علماء مشایخ دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہو جائے، کیونکہ انہاں اللہ والے دی زیارت نہ اللہ یاد آندا، اور انہاں دی زیارت نہ گناہ چڑھ دینے توجہات نہ اندر نورانی ہوندا، اور سانو چاہیے انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، کیونکہ یہ اللہ پاک دی نگاہی خاص چندے نے، انہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے رہندے نے، تے انہاں کو توحیدی نوری نقاسی فیض حاصل کریے، پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہاں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائی، انہوں ایکسیپٹ کر کے اپنے اندر انسٹال کر لیے، تاکہ یہ نور ساڑھے جسم دے ہر خلیے دے ہر ایٹم دی ہر لہر دے اندر رچ بچ جائے، کیونکہ ہر لہر دی ہر ویوز دی ہر انرجی دی ہر شعاع دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ لہراں نال رابطے دی کوشش کرتی رہندی ہے، سانو چاہیے اندروں ہر ظلماتی لہر جلا دیے تاکہ اندر ماسوا اللہ طلب رغبت ختم ہو جائے ہمیشہ لے، پھر اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو چکا ہے، ولایت دا بوا کھلا ہے، ولایت دا تو مراد ہے قرب الہی، باطن دے اندر داخلہ باطنی اسرار و رموز معارف اور روح عمل قرآن و سنت دا حصول، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری دا شرف حاصل کرنا، اور پھر
حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنا جڑا ولایت دا آخری کمال ہے، تاکہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہو سکے۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا الی ربک منتہا، ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا میں تھوڑی شان رگ تو بھی نیڑے ہیں، میں تھوڑے نفساں جو تسی کیوں غور نہیں کرتے، وَهُوَ مَعَكُمْ میں تھوڑے نال ہاں، فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ تسی جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے۔ بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے فرماندے نے کہ یار دا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں میں پین کو لکھے تے غلام فرید دا ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ تے حضرت بابولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ ٹون دی پھر میں جنگل ویلے رانجھڑ یار بکڑ وچ کہلے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں، جب تک ظاہری شعور معطل نہیں ہوندا تے باطنی اکھاں نہیں کھلدیاں، باطنی حواس بیدار نہیں ہوندے، اس وقت دے مولا دی نعمت حاصل نہیں ہوندی۔ اس واسطے سانوں چاہیے اپنے ظاہری حواس دی کڑی نگرانی کریے کہ یہ ماں سوا اللہ دے طلب رغبت محبت دور دی گل خیال بھی نہ ہوئے، کیونکہ ساڈا جسم جڑا یہ ٹائم سپیش کسے شکل ماضی حال مستقبل دا قیدی ہے، لیکن عالم عمر دے نوری باطن لطائف جڑے انسان دے اندر اللہ پاک رکھے صرف نعمت انساناں نو حاصل ہے، تیرہ شہمت تو آزاد ہے۔ اپنے اندر نورانی کریے، نور عمل قرآن و سنت نہ، نور دوام قلبی ذکر حضور نہ، نور فقر محمدی نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور عشق الہی نہ، نور قرب الہی نہ، نور عرفان الہی نہ، اور نور خدمت خلق نہ، تاکہ ساڑی روح یہ جسم چو نکل گئے کچھری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حال جا شرف حاصل کرے، خراب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدن حضوری خدا جاگے دیداری مولا دی نعمت حاصل کرے۔ لوگ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے ہے چرخ نیلی خام سے منزل تیری، ستارے جس کی کر دے رہا ہوں وہ کارواں تو ہے۔ لیکن نعمت انہوں نے ازلی سعید الفطرت اور سلیم القلب روحوں نے ملنی ہے جنہاں روزے الست زبان دے نال دلوں بھی بلا کہہ کے قلب خدا مست ہو گیا سی، تے روزے الست جڑیاں روحاں نے دنیا دی دکھائیاں نعمتاں دے پیچھے دوڑ گئیاں سگیاں، اے او مردہ دل بد قسمت لوگ ہے کہ جنہاں نوں نعمت دی مولا دی حاصل نہیں ہوندی، نہ راہ مولا دے مسافر بن دے، انہوں نے جنیاں مرضی نصیحتاں کری اپنے ہون چاہے پرائے ہونے انہاں تے کوئی اثر نہیں ہوئے گا، اس لئی کہ انہاں روزے الست بھی دنیا نو ترجیح دتی، رب سونے لو منہ موڑ لیا سی۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑی خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ تا نصیحت توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دار عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی نجومی دجالی مردہ دل بابیاں، اللہ رسول نفس و شیطان دنیا تو نہ واقفہ ساڑھے اندر موجود ہیں گدار ایجنٹاں دے پولیس منصوبے ناکام فرما، اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔